السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 11ویں سبق الدرس الحادی عشر کی آخری مشق جیم کے ساتھ۔ مشق جیم تھوڑی طویل سی مشق ہے، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ یہ طویل مشق ہے لیکن بہت آسان ہے۔ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں انہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے، انہیں کہیں پر طویل کر کے کہیں پر ایک جملے میں کئی افعال استعمال کیے گئے ہیں۔ کافی کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اس تمرین سے۔ کچھ مسلسل جملے ہیں، مثلا میں گھر گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس طریقے کے جملے ہیں مستقل۔ بہت اچھی تمرین ہے، دل لگا کر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمرین بھی مکمل ہوگی اور الفاظ یاد کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا اور عربی زبان میں آگے بڑھنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اس تمرین کو اب شروع کرتے ہیں۔ سعاد بیٹھی، امرود کھایا، پھر مدرسے گئی۔ دیکھیے یہ 3 جملوں سے مل کر ایک جملہ بنایا گیا ہے، ایک ساتھ یہ تینوں جملے ہیں، مسلسل جملے ہیں۔ تو سعاد بیٹھی، امرود کھایا، پھر مدرسے گئی۔ جلست سعاد وأكلت الجوافة ثم ذهبت إلى المدرسة۔ ثم پھر کے لیے آتا ہے، غالباً پہلے بھی آیا ہے، نہیں آیا ہے تو اب جان لیں۔ ثم کا ترجمہ ہوتا ہے پھر۔ راشد گھر پہنچا، بستہ ڈالا، پھر غسل خانے کا دروازہ کھولا۔ وصل راشد إلى البيت۔ دیکھیں یہاں پر عربی زبان میں وصلہ کے ساتھ الی کا استعمال کیا گیا، جبکہ اردو میں طرف یا جانب وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اردو میں یہ استعمال دونوں طریقے سے کرتے ہیں۔ عربی میں البتہ جب بھی وصلہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ الی استعمال کیا جائے گا، اس لیے اردو میں چاہے طرف جانب کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے الی کو اس میں شامل کیا۔ بستہ ڈالا، پھر غسل خانے کا دروازہ کھولا۔ ووضع الحقیبہ ثم فتح باب الحمام۔ منہ دھویا اور کھانا کھایا۔ غسل الوجہ وأکل الطعام۔ سعید نے کتاب کھولی، نیا سبق پڑھا اور استاذ کی تقریر سنی۔ فتح سعید الکتاب وقرأ الدرس الجدید وسمع شرح المعلم۔ فاطمہ نے سبق لکھا، پھر اس کو یاد کیا۔ كتبت فاطمة الدرس ثم حفظته۔ ہو یہ اس کو کے لیے آیا ہے، ثم حفظت پھر اس نے یاد کیا۔ کس کو یاد کیا؟ تو ہو کا مطلب سبق کو یاد کیا۔ ثم حفظت ہو یا ثم حفظت الدرس یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ضمیر کو واضح کر دیں گے تو۔ پھر کتاب کو بستے میں رکھا اور گھر لوٹ آئی۔ ثم وضع الكتاب في الحقيبة ورجعت إلى البيت۔ یہاں پر بھی دیکھیں گھر لوٹ آئی، گھر کی طرف لوٹ آئی نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں الی کا استعمال کیا گیا رجع کے ساتھ، چونکہ عربی میں جب بھی رجع استعمال ہوگا تو جدھر لوٹا جائے گا اس پر الی داخل کریں گے، اس لیے اردو میں چاہے طرف جانب وغیرہ کچھ آئے یا نہ آئے ہم رجع کے ساتھ الی استعمال کریں گے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، ذکر کیا، عبادت کی، خوش ہوا، پھر گھر لوٹا۔ ہوا دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا، دیکھیے یہاں پر ہے، لیکن عربی زبان میں دخلہ کے ساتھ فی کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم فی داخل نہیں کرتے ہیں مسجد پر، بس وہ مسجد میں داخل ہوا، دخل المسجد۔ اردو میں چاہے فی ہمیں دکھ رہا ہے میں کی وجہ سے، لیکن ہم عربی میں داخل نہیں کریں گے اس لیے کہ نہیں کیا جاتا ہے۔ وَذَكَرَ وَعَبَدَ وَفَرِحَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ۔ رجع کی بات ہو چکی ہے۔ دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوا
اور ناشتہ کھایا پھر کافی پی. فتح الباب ودخل البيت وأكل الفطور ثم شرب البن. بن کافی، اس سے پہلے قہوہ بھی آیا، اس کے لیے بھی کافی کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. خالد نے رات میں سبق پڑھا اور دن میں اسے یاد کیا. قرأ خالد الدرس فی اللیل وحفظ فی النہار. اللیل رات اور النہار دن، میں کے لیے فی اللیل اور فی النہار. رشیدہ نے صبح کو درسی کتاب پڑھی، شام کو کاپی لکھی. قرأت رشیدۃ الکتاب الدراسی صباحا وکتبت الکراسۃ مساء. دیکھیے یہاں پر صبح کو ہے اور شام کو ہے، اس کے لیے ہم نے استعمال کیا صباحا اور مساء. صباح صبح اور مساء شام. اس کو ہم فی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے تھے، فی الصباح اور فی المساء، یہ دونوں استعمال ہے. تو ہم نے یہاں پر بغیر فی کا استعمال کیا صباحا مساء. قرأت صباحا اس نے صبح میں پڑھا، کتبت مساء اس نے شام میں لکھا. آپ جو کچھ بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت اسلامی تاریخ پڑھی. وقرأت التاریخ الاسلامی فی هذا الوقت، اور اس وقت اسلامی تاریخ پڑھی. تاریخ الاسلامی مفعول بھی، اس وجہ سے اس پر زبر آیا. اور اس وقت میں ہے اصل، فی هذا الوقت اس وقت میں. اردو میں چاہے میں کا ترجمہ نہیں آیا تھا، لیکن عربی زبان میں یہاں پر فی ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے فی کو داخل کیا ہے. پھر والد کی گاڑی پر سوار ہوئی اور دہلی گئی. ثم رکبت سیارۃ والدها وذهبت الى دہلی. دہلی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی دہلی کی جانب گئی، دہلی کی طرف گئی، دہلی کو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے استعمال کیا ذہبت کے ساتھ الہ، اس لیے کہ ذہبہ جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ میں الہ آئے گا، اس وجہ سے ہم نے یہ استعمال کیا. اور یہ بات ذاہبۃ قادمۃ وغیرہ میں پہلے حصے میں بھی آ چکی ہے، وہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور رکیبت کی بات آ گئی تھی پہلے کہ رکیبہ جو ہے عربی زبان میں بغیر اعلیٰ کے استعمال ہوتا ہے، گرچہ اردو میں اس کے ساتھ پر لگا ہوا ہوتا ہے. راشدہ کی معلمہ اس سے بہت خوش ہوئی. فرحت معلمۃ راشدۃ. راشدہ کی معلمہ، معلمۃ راشدہ. فرحت خوش ہے، جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس پر با داخل کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے ہم نے لکھا فرحت معلمۃ راشدۃ بہا، مطلب ہا ضمیر، اس کا مطلب ہے راشدہ، یعنی راشدہ کی معلمہ راشدہ سے خوش ہوئی. اس کے بجائے ہم نے لکھا راشدہ کی معلمہ اس سے خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. اس کے لیے جداً یہ پہلے حصے میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں. کیا ہر لڑکی نے سبق پڑھا؟ هل قرأت كل بنت الدرس. یہ ہر لڑکی، ہر طالب علم، تمام طالب علم وغیرہ اس طریقے کے جملے آپ کے اسی دوسرے حصے میں غالباً 9واں سبق آپ نے اس حوالے سے پڑھا ہے. کیا ہر طالب علم مدرسے کی بس پر سوار ہوا اور مدرسے گیا؟ هل ركب كل طالب حافلة المدرسة وذهب إلى المدرسة. کیا استاذ تم سے خوش ہوئے؟ هل فرح الاستاذ بك. یہاں پر بھی فرحہ کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا اور تم سے کا استعمال کیا. کیا خالدہ نے بستے سے کتاب نکالی، اسے کھولا اور اس کو پڑھا؟ هل اخذت خالدۃ الکتاب من الحقیبۃ وفتحته وقرأته. یہ ہو جو آیا ہے 2 بار، مطلب کتاب کی طرف یہ لوٹ رہی ہے یہ ضمیر. صہیب موسم سرما کی تعطیل میں کہاں گیا؟ موسم سرما ٹھنڈی کے موسم کو کہا جاتا ہے.
इला ऐन ज़हबा, कहाँ गया। ये इस्तिफाम के बारे में बहुत पहले बात आ चुकी थी, पहले हिस्से में ही, और ये बात आप जानते हैं। इस्तिफाम को किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो उसे पहले रखा जाता है, जुमले के शुरू में रखा जाता है। इंग्लिश में भी गालिबन यही कायदा है, अरबी में भी ऐसा ही है। इला ऐन ज़हबा सुहैबुन, सुहैब कहाँ गया। फी उतलति फ़स्ल शिता, ठंडी के मौसम में। फी उतलति शिता भी कह सकते हैं तो भी आदमी समझ जाएगा इसका तर्जुमा, लेकिन यहाँ पर पूरा बाज़ाब्ता लिख दिया गया है। मौसम सरमा का तर्जुमा फ़स्ल शिता, फ़स्ल उनके माना मौसम और अशिता ठंड। जाहिदा ने खाना खाया, पानी पिया, फिर दूध पिया। अकलत राशिदतुत ताम, शरिबतिल मा, सुम्मा शरिबतिल हलीब। तो ये तवील से जुमले थे, तवील सी तमरीन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हमने इसे मुकम्मल कर लिया। बस मश्क की ज़रूरत है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें खुद ही से मुरक्कब जुमले हम बना सकते हैं, अच्छे खासे मज़ामीन हम लिख सकते हैं। इस तमरीन को करके ये सारी सलाहियतें हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो ठीक है, आज बस इतने पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।